آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ود ارشد خان۔ اسحاق ڈار صاحب لندن میں اچھی خاصی زندگی گزار رہے تھے اور ساری تنقید کا رخ مفتح اسماعیل کی طرف تھا، جن سے ڈالر ہینڈل نہیں ہو رہا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ اتنے دباؤ میں تھے، ایک دفعہ تو وہ کئی واقعات سناتے ہوئے دوران پریس کانفرنس رونے لگ گئے تھے۔ یہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہونے کی پہلی نشانی تھی۔ ان کے دور کا بڑا سنکٹل جو اب اسحاق ڈار کی وجہ سے دب گیا ہے وہ یہ تھا، انہوں نے بینکوں کو مبینہ طور پر یہ اجازت دے رکھی تھی وہ کھول کر مال بنائیں، جس سے ڈالر کا وہ کھیل شروع ہوا جو اب تک قابو میں نہیں آ رہا۔ مفتح اسماعیل نے ایک جونیئر کو گورنر اسٹیٹ بینک کا ایکٹنگ چارج دے کر کام چلایا اور بینکوں نے امپورٹر سے ڈالر کا ریٹ 20 روپے زیادہ لے کر ایلسیز کھولی۔ اس کام میں چند ماہ میں بینکوں نے 70-80 ارب روپے کما لیے۔ یوں اس کام سے پاکستان میں ڈالر کی ایک نئی مارکیٹ نے جنم لیا۔ ایک مارکیٹ بینک ریٹ تھا، دوسرا اوپن مارکیٹ، تو ان بینکوں نے 20 روپے زیادہ ریٹ لگا کر ایک تیسری گرے مارکیٹ بھی تخلیق کر لی۔ خیر، مفتح اسماعیل کی کہانی اپنی جگہ، لیکن ڈار صاحب سے بھی مفتح اسماعیل برداشت نہ ہوئے۔ انہوں نے لندن سے اپنی پروفیشنل رقابت کی بنیاد پر یہ بیانات جاری کرنا شروع کر دیے۔ مفتح اسماعیل کے تمام اقدامات کو انہوں نے غلط قرار دے کر نواز شریف کے کان بھرنا شروع کیے کہ وہ معیشت کو برباد کر دیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب کا کہنا تھا وہ 30 برسوں سے وزارتیں چلاتے آئے ہیں، انہیں سب پتہ ہے۔ اگر یاد ہو تو ڈار صاحب کو حفیظ پاشا اور سرتاج عزیز سے بھی یہی مسائل تھے اور آخر انہیں ہٹا کر ہی دم لیا تھا۔ اسحاق ڈار کو دیگر پارٹی اراکین پر جو برتری حاصل ہے وہ ان کا نواز شریف کا سمدھی ہونا ہے۔ ان کی بات پارٹی میں وزن رکھتی ہے۔ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو اصل حکومت اسحاق ڈار صاحب چلا رہے تھے، جبکہ نواز شریف بیرونی دورے کرنے میں مصروف تھے۔ ڈار صاحب کا خیال تھا مشکلیں انہوں نے دیکھی اور وزارت خزانہ کے مزے اب مفتح اسماعیل اور ان کے یار دوست لوٹ رہے ہیں، لہذا مفتح صاحب کو ہٹا کر انہیں خود ان کی جگہ لے لی۔ ڈار صاحب کی ورکنگ کو 2013 دیکھا، ان کے پاس ایک ہی حل ہے، جہاں سے قرضہ ملتا ہے لے لو، کتنا مہنگا ملتا ہے اس کی پرواہ نہیں۔ انہیں طریق کے مہنگے ترین بانڈز اس وقت مارکیٹ میں فلوٹ کر دیے جب دنیا کا کوئی ملک اس ریٹ پر لینے کو تیار نہ تھا۔ قرض 8.25% شرح سود پر لیا گیا۔ انہی دنوں ایک بھارتی کمپنی نے اپنے بانڈز مارکیٹ میں فلوٹ کیے اور $700 ملین اکٹھے کر لیے۔ ایک پرائیویٹ کمپنی پر انویسٹر کو زیادہ اعتماد تھا، جبکہ ایک ریاست پر نہیں تھا۔ بعد میں جب ڈالر صاحب سے پوچھا گیا انہوں نے اتنا مہنگا قرض کیوں لے لیا تو بولے ہم عالمی مارکیٹ میں اپنی ساکھ چیک کر رہے تھے، یوں ساکھ چیک کرنے کے چکر میں مہنگا ترین قرضہ لے لیا گیا۔ سینٹ کی فنانس کمیٹی کے سربراہ سلیم مانڈی والا نے انکوائری شروع کی تو ان کا کہنا تھا دراصل یہ مہنگے بانڈز خریدنے کے لیے ڈالر پاکستان سے بھیجے گئے تھے۔ ان مہنگے بانڈز کا فائدہ پاکستان کے حکمرانوں اور ان کے دوستوں کو ہوا تھا۔ سلیم مانڈی والا نے اس حوالے سے تفصیلات مانگی تو اسحاق ڈار کی وزارت نے دینے سے انکار کیا کہ ان لوگوں نے پاکستان سے بینکوں کے ذریعے ڈالرز باہر بھیج کر وہ مہنگے بانڈ خریدے، منافع بہت مل رہا تھا۔ اسحاق ڈار صاحب نے اب 2023 میں جو کھیل کھیلا وہ بھی اسی طرح کا ہے جو 2014 میں مہنگے بانڈز مارکیٹ میں فلوٹ کر کے ساکھ چیک کرنے کے لیے کھیلا تھا۔ اب کی دفعہ وزارت سنبھالنے سے ہی پھر سے فیصلہ کیا گیا ملک کی ساکھ چیک کر لی جائے۔ مفتح اسماعیل جو IMF کے ساتھ مذاکرات تقریباً فائنل سٹیج پر لے آئے تھے، انہیں ڈار صاحب نے بریک لگا دی۔ انہوں نے کہا مفتح کو غلط ثابت کرنا ہے، IMF پروگرام کے بغیر ملکی حالات ٹھیک کرنے ہیں، یا جو کام پچھلے سال وزارت سنبھالتے ہی کرنے تھے۔ IMF اپنی قسط ریلیز کرنا انہوں نے نہیں کیے۔ ان کا خیال تھا کہ آنے والے دنوں میں وہ سعودی عرب، چین
اور متحدہ عرب امارات سے 5-6 ارب ڈالر مانگ کر ریزرو کو اوپر لے جائیں گے۔ ڈالر مستحکم ہو جائے گا، انہیں بجلی، گیس اور پیٹرول کی بڑھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب سعودی عرب اور دیگر ملکوں کے پاس گئے تو ان سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ آپ لوگ کیا ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ اپنا گھر خود ٹھیک کریں۔ آپ لوگوں کو بجلی، گیس اور پیٹرول پر سبسڈی ہم کیوں دیں؟ آپ ہمارے اربوں ڈالر اس ماد میں جھونک کر اپنی قوم کو مہنگی چیزیں خرید کر سستی بیچتے رہے ہیں۔ ان سب ملکوں نے اب کی دفعہ فیصلہ کیا، پاکستان کے کہنے پر تو سخت اقدامات نہیں کرے گا جب تک IMF اس کے کڑاکے نہیں نکالے گا۔ یوں جنوری میں انکار کے بعد اقدار صاحب دوبارہ IMF کے پاس گئے کیونکہ ریزرو مسلسل گر رہے تھے۔ جو ڈار صاحب نے 200 روپے سے نیچے لانا تھا وہ 350 روپے تک پہنچ گیا۔ دوائیاں تک منگوانے کے ڈالرز نہیں رہے۔ اگر ڈار صاحب اس وقت رقابت یا حسد کا شکار نہ ہوتے یا ان پر مفت اسمیل کی پالیسی کی غلط صابر کرنے کا جنون طاری نہ ہوتا تو سب کام ستمبر میں ہو چکے ہوتے، IMF سے بھی قسط مل چکی ہوتی، دوست ممالک بھی 6-7 ارب ڈالر دے دیتے، نہ صرف ریزرو بہتر ہوتے بلکہ ڈالر اوپر جانے کی بجائے نیچے آتا اور مارکیٹ خراب نہ ہوتی۔ لیکن ڈار صاحب کی ضد ان کے آڑے آ گئی۔ اگر میں نے مفت اسمیل کی یہ پالیسی جاری کی تو مجھے کون کہے گا؟ اب جب یہ سب دوست ممالک کا چکر لگا لیا، سب نے انکار کیا، بھائی ڈالر اس وقت ملیں گے جب IMF کلیئرنس دے گا، تو ڈار صاحب دوبارہ اسی پالیسی پر واپس آ گئے۔ اس دوران ڈالر نے جو تباہی مچائی، روپیہ ٹکے ٹوکری ہو گیا، معیشت مزید نیچے گر گئی اور مہنگائی نے لوگوں کا حشر نشر کر دیا۔ اسحاق ڈار صاحب کو نہ فکر ہے نہ ان کی یہ ترجیح ہے۔ ہاں، اس دوران ڈار صاحب نے اپنی ذاتی اکنامی ضرور ٹھیک کر لی۔ اپنا لاہور والا گھر نیب سے بازیاب کرا لیا۔ بینک میں جو 50 کروڑ روپے نیب نے فریز کر رکھے تھے وہ ریلیز کرا لیے۔ منی لانڈرنگ کا مقدمہ واپس ہو گیا۔ سینٹ کی نشست کا حلف اٹھا لیا۔ ملک کے وزیر خزانہ بھی بن گئے۔ مفت اسمیل سے بدلہ بھی لے لیا۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ اب 170 ارب روپے کا ٹیکس بوجھ عوام اٹھائیں گے۔ پہلے 2014 میں ساکھ چیک کرتے 170 چیک کرتے قوم کو اربوں کا ٹیکہ لگا لیا۔ اب 170 ارب روپے کا ٹیکس بوجھ عوام اٹھائیں گے۔ پہلے 2014 میں ساکھ چیک کرتے قوم کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگا بیٹھے تھے، تو اب 2023 میں بھی دوبارہ اپنی ساکھ چیک کرتے 170 ارب روپے کا نیا ٹیکہ لگا بیٹھے ہیں۔ ان 10 برسوں میں نہ ڈار صاحب بدلے نہ ان کی ساکھ بدلے۔